صاحب مستدرک جزء ثانی چاپ دار البلاغہ اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حیات طیبہ کا۔ وہ واقعہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو دکھاؤں، یا آپ پھر آپ سے برداشت ہو سکے تو آپ جتنا برداشت ہو سکے تو ہم سنائیں گے، جتنا ہو سکتا ہم سنائیں گے، اس سے زیادہ نہیں سنا سکتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک دن ان کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا گیا، پینے کی چیزیں رکھ دی، شربت اور کھانا، ٹھنڈا پانی، کھانا کسی نے رکھ دیا۔ تو میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین علیہ السلام ذکر جوع ابیہ الحسین علیہ السلام وعطشہ یوم تف بکربلا۔ تو جب انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا، ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا، شربت ہے پینے کے لیے دیکھا، تو ان کو یاد آیا اپنے والد گرامی کہ میرے بابا کربلا میں امام حسین علیہ السلام تو عاشور کے دن بڑے بھوکے تھے، ان کو کسی نے کھانا بھی نہیں۔ پانی کی طرف دیکھا تو یاد آیا کہ میرے غریب بابا، میرے بے کس و تنہا بابا، میرے عمر رسیدہ بابا، داڑھی ان کی سفید، داڑھی پہ انہوں نے خضاب لگایا ہے بابا۔ اس دن تو وہ بڑے پیاسے تھے، ان کو کسی نے پانی نہیں دیا۔ فخنقته العبرة وبكى بكاء شديدا۔ تو میرے مولا حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے آنکھوں میں بڑے آنسو آئے اور بہت زور سے رونے لگے، بہت زار و قطار انہوں نے گریہ فرمایا۔ حتى بل اثوابه من شدة البكاء والحزن والوجد والغرام على ابیہ الحسین علیہ السلام۔ یہاں تک کہ ان کے جو کپڑے تھے ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے، ان کا جو قمیص تھا وہ ان کے آنسوؤں سے، ان کے گریے سے، کہ ان کا اتنا شدید گریہ تھا، شدید حزن تھا، والوجد والغرام، اور ان کے دل میں بڑا محبت تھا اپنے بابا کے لیے، ان کے دل میں بڑا حب تھا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ وہ بڑے روئے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے ان کے آنسوؤں پہ سے گیلے ہو گئے۔ ثم امر برفع الطعام من بین یدیہ، اور انہوں نے فرمایا کہ کھانا یہاں سے لے کے جاؤ۔ کھانا اٹھایا گیا۔ اس وقت میں یہاں پہ ایک نصرانی شخص آیا، ایک نصرانی وارد ہوا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے عرض کیا کہ مولا علی ابن الحسین صلوات اللہ علیکم وآلکما، میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں شہادت دے رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وان علیا امیر المؤمنین ولی اللہ وحجتہ علی خلقہ، وانک یا مولا حجت اللہ علی خلقہ۔ اور مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا بھی اس نے شہادت دی، وان الحق فیکم ومعکم والیکم، آپ ہی امام ہیں، آپ ہی حق ہیں، آپ کے علاوہ کوئی حق ہی نہیں دنیا میں۔ تو میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے اے نصرانی کہ تو ہمارے پاس آیا ہے، تو مسلمان بننا چاہتا ہے اور اپنے دین کو اور اپنے آبا کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے مولا، میرے آقا، میں اس لیے مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں مسلمان بلکہ بن گیا ہوں کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بتا اے نصرانی، اب تو شیعہ بن چکا ہے، اے مومن، تو نے کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، ہمارے جو
قبیلے والے میں کچھ ہمارے رشتہ دار تھے، ان سے ملنے کے لیے میں خواب میں ان سے ملنے جا رہا ہوں. تو میں راستے میں جا رہا ہوں کہ میں راستہ بھول گیا اور میرا جو سوچ تھا وہ بھٹک گیا، تو راستہ مجھ سے گم ہو گیا. یہی راستہ مجھ سے گم ہونا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بڑا شور آ رہا ہے اور بڑا یہ خوشی کی آواز آ رہی ہے اور بڑے جوش و خروش ہے. کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کوئی نعرہ تکبیر کہتا ہے، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، بڑی خوشی کی باتیں آ رہی ہیں. تو میں نے دیکھا فالتفت الى ورائي واذا بخيل وعسكر واعلام منشورة. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ بڑے جھنڈے اٹھائے انہوں نے اور بڑے لشکر ہیں، بڑے گھڑ سوار لوگ ہیں، وہ ہاتھی پہ کچھ لوگ سوار ہیں، وہ فوج ہے، ان کے کمانڈر ہیں، ان کے پیچھے ان کے لشکر آ رہے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ورؤوس علی رؤوس الرماء مشہورہ. میں نے دیکھا کہ پھر ان کے ساتھ جو ہے میں نے دیکھا کہ وہاں نیزوں کے سروں پر کچھ سر ہیں. یہ لشکر والوں کے ساتھ نیزے ہیں، نیزوں کے نوکوں پر نیزے کے نوک پر انہوں نے سر لگائے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس لشکر کے پیچھے اجاف من الجبال علیہا نساء مسلبات و اطفال موثوقات. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لشکر کے پیچھے وہاں پر یہ کچھ خواتین کو بھی باندھ کے لے کے آ رہے ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں، بہت سختی میں ہیں. وَأَثَاثُ بُيُوتٍ مُحَمَّلَاتٍ. اور میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ لشکر کے ساتھ بہت لوٹے ہوئے مال بھی بہت ہے. انہوں نے مال لوٹ کے آ رہے ہیں اور یہ قیدی بھی بنا کے لا رہے ہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ بین تلک النساء والاطفال غلام شاب راکب علی جمل اضلع وهو فی غایۃ الضر والعناء. میں نے دیکھا کہ ان سب جو قیدی ہیں ان میں ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، وہ بڑا ہی تکلیف میں، وہ بہت ایک خوبصورت نوجوان ہے. اس کو انہوں نے ایک بہت ہی خراب قسم کی جو اونٹ ہوتی ہے جو بہت سخت چلتی ہے اس پہ انہوں نے سوار کیا اور وہ بہت ہی بیماری میں ہے، بہت ہی سختی میں ہے، بہت ہی شدت میں ہے. وَرَأْسُهُ وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَىٰ عُنُقِهِ بِجَامِعَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ. میں نے دیکھا کہ لوہے کے بڑے زنجیر ہیں، لوہے کے زنجیروں سے اس کے ہاتھ اس کے گردن پر اس کے سر کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. وَفَخْذَاهُ يَشْخِبَانِ الدَّمَ. اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑا زخمی بھی ہے، اس کے پیروں سے، اس کے رانوں سے، اس کے پیروں سے خون بہ رہا ہے. اس کے باوجود میں نے اس چہرے کی طرف دیکھا، وَدُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَىٰ خَدَّيْهِ. میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ اس کے آنکھ سے بڑے آنسو نکل رہے ہیں. اسی حالت میں بدن اس کا چور زخموں سے بہت شدید تکلیف میں ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ کہتا ہے وَكَأَنَّهُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ سلام اللہ علیہ. میرے مولا وہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ آپ ہی ہے، وہ آپ ہی ہے. میں نے آپ ہی کو دیکھا تھا کہ اس حالت میں تھے، گویا کہ وہ آپ ہی ہے. وَكُلُّ تِلْكَ مِنْ تِلْكَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ تَلْتِمُ وَجْهَهَا وَخَدَّيْهَا وَتَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهَا. وہ جو بچے ہیں اور خواتین ہیں وہ سب اپنے چہروں پہ تماتم کر رہے ہیں اور وہ بلند آواز کے ساتھ وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَتَقُولُ اور سب کہہ رہے ہیں وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَّا وَا فَاطِمَةَ وَا حَسَنَا وَا حُسَيْنَا وَا مَقْتُولَاهُ وَا مَذْبُوحَا وَا غَرِيبَا وَا ضَيْعَتَاهُ وَا كَرَبَا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب یہ خواب کا بڑا آگے بہت ہے، بہت عبارات شدید ہے.